اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ گزشتہ آیتوں میں حضرت مریم کی ولادت اور ان کی تربیت اور ان کے دیے جانے والے رزق کا تذکرہ رہا۔ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو رزق دیا جاتا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کی تربیت اور ان کی نگرانی پر مامور تھے، انہوں نے جب طریقے کے رزق ان کے کمرے میں اس طریقے سے دیکھے بغیر موسم کے، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اسی حضرت زکریا کی دعا کا تذکرہ ہے یہاں پہ، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے ساتھ اللہ رب العزت کی عطا کردہ چیزوں کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ جب حضرت مریم کو اس طریقے سے رزق اللہ رب العزت عطا فرما سکتا ہے تو ہمیں اولاد دینا کون سی مشکل بات ہے اس کے لیے۔ تو انہوں نے فوراً ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کر دیا۔ اولاد کے لیے جو اب تک ذکر نہیں کیا تھا، دعا نہیں مانگی تھی اللہ سے، اب فوراً دیکھنے کے بعد دعا کرنا شروع کر دیا۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ رب هب لي، اے اللہ مجھے عطا فرمائیے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، پاک باز اولاد عطا فرمائیے۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً آپ بہت دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ اتنی مقبول ترین دعا ہے کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اولاد نہ عطا فرمائی ہو تو وہ شخص اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر سکتا ہے۔ یہی دعا حضرت زکریا نے کی تھی اللہ رب العزت سے کہ اولاد انسان مانگے تو صرف اولاد نہ مانگے بلکہ پاکیزہ اولاد مانگے، پاک باز اولاد، کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے پاک باز اولاد عطا فرما، آپ بہت دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی تو شروع کر دی، اور اس وقت وہ اپنی عمر سے گزر چکے تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی بیوی بھی بوڑھی بھی تھیں اور بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ اپنے کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، دعا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تبھی ایک فرشتے نے ان کو آواز دی۔ فنادته الملائکہ، فرشتوں نے ان کو آواز دی اس حال میں کہ وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ رب العزت تمہیں یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے، یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ نام بھی بتا دیا اللہ نے کہ اس بچے کا یہ نام رکھا جائے گا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ مرد ہوگا، اور آگے اس کی صفات بھی اللہ رب العزت نے بتا دی۔ مصدقا بکلمۃ، وہ ایک ایسا بندہ ہوگا اللہ کا جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، وسیدا، اور سردار ہوگا قوم کا، وحسورا، اور نفس کا پر مکمل قابو رکھنے والا ہوگا، نفس کے پیچھے چلنے والا نہ ہوگا، نفس پر مکمل قابو رکھنے والا ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔
یعنی اتنی صفات اس بچے کی بتا دی جس کے بارے میں حضرت زکریا نے یہ دعا کی تھی، من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ ہمیں آپ اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے گا۔ تو اس پاکیزہ اولاد کی دعا پر اللہ رب العزت نے ایسا ایسی پاک باز اولاد عطا فرمائی جس کے اندر اتنی ساری صفات تھیں۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق، سردار ہوگا قوم کا، نفس پر مکمل قابو رکھنے والا ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا اور نبی ہوگا۔ وہ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے القاب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے ہوئی ہے، کہ اللہ نے بس کن کہہ دیا کہ اس پیدا ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو گئے۔ روح اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے ان کی روح تو واقعتاً ایسے تو ہر ایک کی ڈالی گئی ہے، لیکن وہ خاص کچھ اللہ کی طرف سے۔ وجہ یہ کہ جو اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے انسانی نسل کے افزائش کی، انسانی نسل کے آگے بڑھنے کی، اس نظام سے بالکل الگ ہٹ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بالکل اس نظام کے ایک دم برخلاف۔ تو اسی وجہ سے ان کو یہ دو القاب دیے گئے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی ہی زندگی میں، تو ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہے ہوں گے، ان کی مخالفت کر رہے ہوں گے، تو اس وقت حضرت یحییٰ ان کی تصدیق کریں گے۔ یہ مطلب ہے مصدقاً بکلمہ۔ آگے اب اللہ رب العزت سے دعا تو کر لی حضرت زکریا نے، دعا بہت شوق سے کی، اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی سنا دی گئی۔ اب جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی کہ تم کو اللہ ایک اولاد دینے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، قوم کا سردار ہوگا، نفس پر قابو رکھنے والا ہوگا اور حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، نیک ہوگا، نبی ہوگا، اب ان کے تعجب کی انتہا نہیں رہی۔ ابھی تو اللہ سے دعا کر رہے تھے اس امید کے ساتھ کہ اللہ دے گا، اب جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم دے رہے، تو اب ان کو خود اپنے اوپر تعجب کی انتہا نہیں رہی۔ اب ان کو تعجب ہونے لگا کہ اللہ ہم کو کیسے دیں گے آپ؟ ابھی تو اللہ کی قدرت پر یقین کر کے مانگ رہے تھے، اب جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم دینے جا رہے ہیں، تو اب ان کو تعجب ہونے لگا کہ اللہ ہم کو کیسے دے رہے ہیں آپ؟ ہم تو اس حال میں نہیں ہیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہ اے اللہ ہمیں اولاد کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ قد بلغنی الکبر، ہمیں تو بڑھاپا لاگو ہو گیا، ہمارے اوپر تو بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ مطلب اتنی ساری کمیوں کے باوجود آپ ہم کو اولاد دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرے، وہ جس چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے بس اس کو کرنا ہے، اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں ایک نظام کے تحت، جو نظام دنیا کا اللہ نے بنایا اس نظام کے تحت اسباب بنائے ہیں، لیکن اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں رزق دینے کے لیے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے کہ ہم کمائیں گے، محنت کریں گے تو ہمیں رزق ملے گا، لیکن اللہ ہمیں رزق دینے پر ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہماری زندگی کے لیے اللہ نے یہ آکسیجن اور دنیا کی چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن یہ اللہ نے ایک دنیا کے نظام کے تحت بنایا ہے، ورنہ اللہ ہمیں زندگی دینے کے لیے ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یفعل اللہ ما یشاء، ایسا ہی اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اب ابھی بھی اللہ کے اتنے وعدے کے باوجود بھی ان کا جو تعجب کی جو انتہا ہے اس میں کمی نہیں آ رہی۔ آگے کہا قال رب اجعل لی آیہ، کہ اللہ آپ ہمیں کچھ نشانی بتا دیجئے، اچھا کہ ہاں ان نشانیوں کے بعد اب تمہیں اولاد ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے۔ یہ نشانی ہے کہ جب حضرت یحییٰ اپنی ماں کے پیٹ میں آ جائیں گے تو پھر تم اس کے بعد 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکو گے، اشارے سے بات کرو۔
اور اس میں اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو بات بیان فرمائی ہے، اللہ رمزہ کا مطلب یہ اللہ رمزہ کے ساتھ ان کے ساتھ یہ چیز لاگو کی گئی کہ تم اس درمیان بھی جو 3 دن بات نہ کر سکو گے، ان 3 دنوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کام ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور نیک کام کی طرف آمادہ کرنا، یہ ایسا کام ہے کہ جب تم بول نہ سک رہے ہو تو اس وقت بھی یہ ترک نہ ہونا چاہیے، یہ چھوٹنے نہ پائے۔ اس وقت تم کو اشارے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اگر وہ برائی میں پڑ رہے ہوں تو اس وقت بھی اشارے سے تم کو اس برائی سے روکنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور ان 3 دنوں میں تم ایک کام یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور دوسری چیز وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کی جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا۔ زبان تو بند تھی، اشارے سے یا دل سے اللہ کے ذکر میں لگے رہنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام کو اور صبح کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، یعنی یہ چیز ترک نہ ہونے پائے، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف آمادہ کرنا، یہ چیز ان 3 دنوں میں ترک نہ ہونے پائے۔ اب جا کر کے حضرت زکریا کو جب یہ علامت ملی اور 3 دن جب وہ نہیں بول سکے تو یقین تو تھا ہی، لیکن ان کے تعجب جو ہو رہا تھا، ان کے تعجب میں پھر کمی آئی، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو اولاد عطا فرمائی۔ یہ تذکرہ حضرت زکریا کا اور حضرت یحییٰ کا بیچ میں آ گیا حضرت مریم کے تذکرے میں۔ اب اگلی آیت سے پھر وہی حضرت مریم کا تذکرہ چل رہا۔ اصل میں حضرت مریم کو جو رزق پہنچا تو اس کو جو انسان ان کی تربیت پر معمور ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، اور ان کو تعجب ہوا، انہوں نے اسی کو دیکھ کر کے حضرت یحییٰ کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ نے ان کی دعا کے بدلے میں حضرت یحییٰ کو عطا فرمایا۔ تو یہ بیچ کا واقعہ تھا، اللہ رب العزت نے اس بیچ کے واقعہ کو مختصراً یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد اگلی جو آیتیں آ رہیں اس میں پھر حضرت مریم ہی کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ کی جو خرق عادت ولادت ہے اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔